بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت زیارات مطلقہ میں سے ہے، یعنی یہ دیگر ائمہ علیہم السلام کے روضوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ علامہ مجلسی کے مطابق یہ متن اور سند کے اعتبار سے بہترین زیارت ہے۔ معتبر سندوں کے ساتھ جناب جابر کے واسطہ سے امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے واسطے سے امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ دونوں حضرات نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر گریہ کیا اور اس طرح یہ زیارت پڑھی۔ یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ کسی دیگر معصوم کے لیے یہ زیارت پڑھی جائے تو پھر سلام کا یہ جملہ یعنی السلام علیک یا امیر المؤمنین کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جملہ صرف حضرت امیر المومنین سے مخصوص ہے۔ زیارت امین اللہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کی زمین پر اس کے امانت دار اور اس کے بندوں پر اس کی حجت۔ سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا، اس کی کتاب پر عمل کیا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے ارادہ سے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور آپ کے دشمنوں پر حجت قائم کی، جبکہ تمام مخلوق کے لیے آپ کے وجود میں بہت سی کامل حجتیں ہیں۔ اے اللہ، میرے نفس کو ایسا بنا کہ تیری تقدیر پر مطمئن ہو اور تیرے فیصلے پر راضی و خوش رہے، تیرے ذکر کا مشتاق اور دعا میں حریص ہو، تیرے برگزیدہ دوستوں سے محبت کرنے والا، تیری زمین و آسمان میں محبوب و منظور ہو، تیری طرف سے مصائب کی آمد پر صبر کرنے والا، تیری بہترین نعمتوں پر شکر کرنے والا، تیری کثیر مہربانیوں کو یاد کرنے والا ہو، تیری ملاقات کی خوشی کا خواہاں ہو، یوم جزا کے لیے تقوی کو زاد راہ بنانے والا ہو، تیرے دوستوں کے نقش قدم پر چلنے والا، تیرے دشمنوں کے طور طریقوں سے متنفر و دور اور دنیا سے بچ بچا کر تیری حمد و ثنا میں مشغول رہنے والا ہو۔ اے معبود، بے شک ڈرنے والوں کے قلوب تیرے لیے بے تاب ہیں، شوق رکھنے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، تیرا قصد کرنے والوں کی نشانیاں واضح ہیں، معرفت رکھنے والوں کے دل
تجھ سے کانپتے ہیں۔ تیری بارگاہ میں دعا کرنے والوں کی آوازیں بلند ہیں اور ان کے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہیں۔ تجھ سے راز و نیاز کرنے والوں کی دعا قبول ہے، اور جو تیری طرف پلٹ آئے اس کی توبہ منظور و مقبول ہے۔ تیرے خوف میں رونے والے کے آنسوؤں پر رحمت ہوتی ہے، جو تجھ سے فریاد کرے اس کے لیے داد رسی موجود ہے۔ جو تجھ سے مدد طلب کرے اس کو مدد ملتی ہے۔ اپنے بندوں سے کیے گئے تیرے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ تیرے ہاں عذر خواہوں کی خطائیں معاف اور عمل کرنے والوں کے اعمال محفوظ ہوتے ہیں۔ مخلوقات کے لیے رزق و روزی تیری جانب سے ہی آتی ہے، اور ان کو مزید عطائیں حاصل ہوتی ہیں۔ طالبان بخشش کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ساری مخلوقات کی حاجتیں تیرے ہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ تجھ سے سوال کرنے والوں کو بہت زیادہ ملتا ہے، اور پے در پے عطائیں ہوتی ہیں۔ کھانے والوں کے لیے دسترخوان تیار ہے، اور پیاسوں کی خاطر چشمے بھرے ہوئے ہیں۔ اے معبود، میری دعائیں قبول کر لے، اس ثنا کو پسند فرما۔ مجھے میرے اولیاء کے ساتھ جمع کر دے کہ واسطہ دیتا ہوں محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کا۔ بے شک تو مجھے نعمتیں دینے والا، دنیا و آخرت میں میری آرزوؤں کی انتہا اور میری امیدوں کا مرکز ہے۔ تو میرا معبود، میرا آقا اور میرا مالک ہے۔ ہمارے دوستوں کو معاف فرما، دشمنوں کو ہم سے دور کر، ان کو ہمیں ایذا دینے سے باز رکھ۔ کلمہ حق کا ظہور فرما اور اسے بلند قرار دے۔ کلمہ باطل کو دبا دے اور اس کو پست قرار دے، کہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔